لیکن مولانا فضل الرحمان جو 10 برس تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے تو اس میں کیا انہوں نے مہم چلائی؟ ظاہر ہے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے وہ ایک مکالمہ لکھا ہے اقبال نے جبرائیل کا، جناب جبرائیل امین کا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین، اللہ نے بھی کہا جبرائیل امین، اور شیطان کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، پستی افلاک نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، پستی افلاک نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام۔ نواز شریف صاحب پہ یہ راز کب کھلا کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ 12 اکتوبر 1999 کو، ورنہ اس اگست میں بھی 3 مہینے پہلے وہ ضیاء الحق کا مزار پہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں اس کا مشن مکمل کروں گا۔ 88 سے 99 تک 11 برس تک وہ ضیاء الحق کے مزار پہ جاتے رہے اور یہ کہتے رہے سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کی انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے جانشینوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا۔ ایک خاص شفقت تھی ضیاء الحق کی۔ اچھا رہ گئی پیپلز پارٹی، یہ بعد میں اگرچہ اسے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر واضح ہوا، لیکن بھٹو صاحب تو 8 سال تک چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کا وزیر اعظم، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، وزیر خارجہ رہے، پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے فواد صاحب کی جگہ۔ اچھا تو انہوں نے اسے ڈیگال کہا، صلاح الدین ایوبی کہا، عصر حاضر کا، اچھا ایشیا کے ڈیگال کہا، ڈیڈی کہا، تھیک ہے بھائی آپ سب لوگ وہیں سے اٹھے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں سے آئے۔ اب ہم کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے چلیں ہارون صاحب، الائنس تو تشکیل ہو گیا، کیا متحدہ اپوزیشن دیکھنے کو ملے گی ہمیں؟ الائنس کی تشکیل نہیں ہوئی ہے، الائنس کی تشکیل زبانی ہوئی ہے، پریکٹیکلی جب یہ فیلڈ میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا صرف مدارس کے بچے آتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے اور لیگ کے ورکر بھی آتے ہیں۔ نون لیگ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ اس کے لوگ سڑکوں پہ نکلیں، اور کرونا ہے بڑے جلسے نہیں ہو سکتے، بات اگلے مہینوں پر ہے ہارون صاحب، اکتوبر تک کرونا ختم نہیں ہو جائے گا، دسمبر، ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے اگر ویکسین آ جائے اور 22 کروڑ آدمیوں کو لگ جائے یا 20 کروڑ کو لگ جائے پھر تو ٹھیک ہے، روس میں جاری ہو گئی ہے، روس والے دے دیں، یہ روس سے کہیں یہ بھی کوشش کریں، گوند بھی کوشش کریں 22 کروڑ آدمیوں کو ویکسین لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر 0.01% کو بھی ہے تو ایک آدمی سے 18 آدمیوں کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اجتماع میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا بھی ایک رکاوٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے جیسے عمران خان صاحب کی خدمت میں دھرنے سے پہلے جا کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے احتجاجوں کا زمانہ گزر چکا ہے جب لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں۔ مولانا مدارس کے طلباء کو ضرور لے گئے اور وہ کئی ہزار تھے، اس سے تاثر اچھا پیدا ہو گیا، مگر کسی اور پارٹی کے ورکر کیوں نہیں گئے؟ اچھا، اور اگر اتفاق رائے تھا ان کے اندر تو اعلامیہ میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جھگڑا ایک تو وہ پیپلز پارٹی پہ بگڑے ہوئے تھے کہ سندھ اسمبلی توڑنے کی حمایت کریں، جو آخری اعلامیہ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی توڑ دے، سینٹ کے الیکشن ہے مارچ میں، اس طرح کی احتجاجی تحریکوں سے حکومت پہ دباؤ تو یقیناً پڑتا ہے، ٹھیک، یعنی معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، حکومت پہ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، اور اس کی ساری انرجی جو ہے وہ سیاست میں صرف ہونے لگتی ہے بجائے دوسری معاشی سرگرمیاں اور سول سروس یا عوام سے بالکل نظر ہٹ جاتی ہے، اور اس سے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن استعفے دینے کا مطالبہ نہیں مانا گیا مولانا فضل الرحمان کا، اس پہ بحث ہوتی رہی ہمارے سورسز، وہ تحریری انہوں نے کہا اس پہ غور کیا جائے گا، مولانا ہر چیز کی تحریری یقین دہانی مانگ رہے ہیں۔ بات یہ ہے مجھے لگی ہے پیاس، میں ان سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے جو یہاں موجود ہے کمرے میں، کوئی کسی سے کہو مجھے پانی پلا دے، وہ کہے اس پہ غور کیا جائے گا۔
بھائی استعفے اگر دینے ہیں تو اس کا اعلان کریں، یا اس کی تاریخ دیں کہ اکتوبر میں ہم مستعفی تاریخ دے دیں گے جب لوگ مستعفی ہو جائیں گے، یعنی دسمبر میں ہو جائیں گے، جنوری میں ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ استعفے لوگ دیں گے نہیں، کچھ لوگ استعفے دیں گے، کچھ لوگ استعفے نہیں دیں گے، اس لیے کہ دو خطرات ہیں، ایک تو یہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جو ایسے ہنگامے اگر بہت پھیل جائیں تو ماورائے آئین اقدامات ہوتے ہیں، اس کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے اور ہنگاموں جس طرح آج چیلنج کیا ہے انہوں نے آرمی کو، ہر چیز کا قصور ہے، آرمی قصوروار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا وہ سب چیزوں کی ذمہ دار ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں؟ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نیب کو حدود میں رکھا جائے اور یہ یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہم ہمیشہ اس کی تائید کرتے رہے ہیں، ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ فلاں فلاں سرکاری شخصیت کے خلاف بھی نام لے کے کرتے رہے ہیں، آج پھر نام لینے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو ٹی ٹی سے زرداری صاحب کے انگنت کھاتے ہیں، کوئی پکوڑوں والا، کوئی جلیبیوں والا، کوئی گول گپے والا، کوئی رکشے والا، اور ان کے بھی ہیں خاندان کے تمام بچوں کے، آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، آپ یہ فرماتے رہے شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑ دوں گا، گھسیٹوں گا۔ وہ تو جھک کے ملتے ہیں اب۔ اچھا، اب جھک کے ملتے ہیں۔ بھائی کل اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل آپ پھر یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، اگر یہ استعفے دینے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیتے تو شاید یعنی کچھ فلاں جمتی بات، دن یہ فیصلہ کریں گے کہ اس دن تاریخ کا فیصلہ، آج سے 2 مہینے کے بعد استعفے دینے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے، یا اعلان کر دیا تو میں جائے مان گا لیتا کہ یہ ایک پرزور احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس کے لیے تیار ہوں گے، اس کا نون لیگ کا یہ مزاج نہیں ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت سیکریفائس نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے کیا ضروری ہے؟ صرف ایک مولانا کے لیے اپنی حکومتیں کیوں داؤ پہ لگائیں گے؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ نواز شریف صاحب نے ایک ایسا فقرہ کہا جس نے پوری اے پی سی کا بتا دیا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں، اس کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ شہباز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا ہارون صاحب؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے اور دیکھا کہ ان کے چہرے پر تازگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شہباز شریف آج کافی حد تک irrelevant ہو گئے۔ آج کے بعد وہ برقع پہن کر رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو وہ ان کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کا رول میں آج کے بعد محدود ہو گیا۔ یہ تقریر کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، ہم لوگوں کے سے بات بھی کرتے رہے ہیں، ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جناب محترم عرفان صدیقی صاحب اور پرویز رشید کی لکھی ہوئی تقریر لگتی ہے، یہ ہے میرا اندازہ ہی۔ اور اشعار جو ہیں نواز شریف صاحب کا، اشعار کے معاملے میں عالم یہ ہے کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ہر قبرستان میں کتبہ ضرور ہوتا ہے، ہر قبرستان موجود ہوتا ہے۔ نہیں وہ ایک خاص کتبہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یہ بچے کی قبر پہ لگا ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کتبہ ہوتا ہے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو انہوں نے جو ساتھ ان کے آدمی تو اسے کہا نوٹ کر لو، کسی سیاسی جلسے میں کام آئے گا۔ وہ شعر کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ وہ گروپ پریویل کر گیا۔ میں اس فکرے کو دہراتا ہوں جو کل میں نے کہا تھا، پرویز رشید صاحب نے اپنی 50 سالہ سیاست میں تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حق میں کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ لوگ پریویل کر گئے، انتہا پسند۔ دیکھیے میڈیا میں تو میری تو آج کی باتیں بہت سی لوگ کہیں گے کہ یہ ہوا میں بات کر رہا ہے، لیکن میں نے 70 سے آن بڑھ سیاسی تحریکیں دیکھی ہیں، بلکہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے بھی دیکھے ہیں، بعض جلسوں میں شریک بھی ہوا ہوں۔ تحریکوں کا نہ ماحول ہے نہ مزاج ہے۔ یہ جس چیز کو انہوں نے متحدہ پوزیشن کہا وہ کہاں ہے؟ جماعت اسلامی نے تو اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے، اور وہ آئے بھی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی، یہ یاد رکھیے، اس کا بہت امکان ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی اندر خانہ بات چیت کرے گی اور مصالحت کر لے گی۔ ایک مطالبہ تو اس کا مان لیا گلگت بلتستان پہ، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے
اس لیے کہ میجورٹی ان کی تھی پچھلے ہاؤس میں، اگرچہ اب نگران حکومت ہے، جی قوت ان کے پاس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مرکزی حکومت کی طرف کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اب دیکھنا یہ روایت برقرار رہے گی یا ٹوٹے گی، منصوبے ہو ہاں سکیں۔ یہ تو دیکھنا اب ہے۔ لیکن اس کی بھی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، فوج کو تو آپ نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں، اگر یہ کہتے ہیں نا فوج کو محدود کریں اپنا کردار تو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، فوج کا، بریک۔ لیکن انہوں نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں۔